دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور آتش کی خاموشی جان لیوا حد تک خطرناک ہو گئی تھی۔ پہلے ہی وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر اب تو اسے مزید چپ لگ گئی تھی۔ یہاں تک کہ وہ نوریز ہمدان صاحب تک سے نہیں الجھتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ بی جان کو اس کا غم کھایا جا رہا تھا، وہ اندر ہی اندر پریشان رہتی تھی۔ آتش پورا پورا دن باہر رہتا، اگر گھر آتا بھی تو اس کے منہ پر چوٹ کے نشانات دیکھ کر کوئی اس سے مخاطب نہ ہوتا۔ ہاں، وہ زیادہ وقت باہر ہی گزارتا تھا۔ وہ اپنا غصہ باکسنگ کے وقت نکالتا تھا، جیسے آج وہ اپنے کمرے میں موجود پنچنگ بیگ پر غصہ نکال رہا تھا۔ اسے سننے میں آیا تھا کہ عروش کے بابا کی طبیعت ناساز ہے، جس کی وجہ سے وہ عروش کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتے تھے۔ آتش نہ جانے کس طرح خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، نہ جانے اس نے کیسے اپنا غصہ، اپنا تکلیف اپنے اندر دبائے رکھی تھی، ورنہ وہ ایسا بندہ ہرگز نہ تھا کہ زیادہ دیر خاموش رہے۔ ابھی وہ پنچنگ بیگ کی حالت بری کر رہا تھا جب تابش وہاں آیا۔ آتش کو جنون خیز انداز میں مکے مارتا دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ تم تھکتے نہیں ہو یہ سب کر کے؟ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ رکھا ہے۔ آتش نے تابش کی بات مکمل طور پر نظر انداز کی اور پھر رک کر ایک گہری سانس لی اور کاؤچ پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ وہ شرٹ لیس تھا، اس کا کسرتی جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بابا ہماری برتھ ڈے کے لیے فنکشن آرگنائز کر رہے ہیں، تو تمہیں تمہاری ڈریم کار دیں گے، اور انہوں نے خود کہا ہے مجھ سے۔ وہ خوشگوار سے لہجے میں بولا تو آتش یک طرفہ مسکرایا، طنزیہ مسکراہٹ۔ انہیں کہو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کیوں؟ وہ تو تمہاری خواہش تھی نا؟ تابش حیران ہوا۔ خواہشات جب پرانی ہو جاتی ہیں تو دل سے ان کی چاہ مٹ جاتی ہے۔ انہیں میری طرف سے شکریہ کہہ دینا، اور مجھے نہیں کرنی کوئی سیلیبریشن۔ اس نے جیسے موضوع ہی ختم کرنا چاہا۔ آتش پلیز ایسے مت کرو یار، تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے ساتھ اس دن کو خاص بنانا چاہتا ہوں، پھر نہ جانے ہم یوں اکٹھا کبھی وہ دن منا پائیں یا نہیں۔ وہ جس حسرت سے بولا، آتش نے بھویں سکیٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں مر رہا ہوں یا تم کہیں دفع ہو رہے ہو؟ لو جی آ گیا تو آتش نوریز ہمدان اپنے ازلی انداز پر۔ تابش اس کے انداز پر زیر لب ہنسا تھا۔ ہو سکتا ہے میں اس ملک میں نہ ہوں، بابا کہتے ہیں شادی کے بعد وہ مجھے لندن بھیج دیں گے، وہاں کام شروع کرنا ہے۔ اگر وہاں ہماری برانچ کھل گئی تو ہمارا بزنس آسمان کو چھوئے گا۔ لفظ شادی کا سن کر آتش کے تاثرات پھر سخت ہو گئے۔ وہ اٹھ کر شاور لینے جانے لگا تھا۔ آتش تم ساتھ دو گے نا میرا؟ تابش نے اٹھ کر اسے مخاطب کیا تو وہ پلٹا۔ کس چیز میں؟ شادی کی تیاریوں میں۔ مطلب یہ سب اتنا اچانک ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تو میری ہیلپ کرو گے نا؟ وہ اتنی معصومیت سے بولا کہ آتش کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ ویسے اگر تم کہو تو تمہارے لیے بھی بات کروں بابا سے؟ تو تمہیں کوئی لڑکی پسند تھی نا؟ کہو تو تمہاری بھی میرے ساتھ شادی کروا دیں۔ وہ اسے چھیڑنے کے انداز میں بولا۔ آتش نے اسے گھورا۔ ایسی عمر قید تمہیں ہی مبارک ہو بگ بی، میرا ابھی قید ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اپنا ٹاول لیے بات چلانے چلا گیا، جبکہ پیچھے کھڑا تابش اس کے انداز پر کہا مار کر ہنس دیا تھا۔ تابش کے لاکھ منت سماجت کرنے کے بعد آتش اپنی برتھ ڈے پارٹی میں تشریف لایا تھا، بلیو جینز کے ساتھ وائٹ شرٹ جس پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے، گلے میں چین اور پاؤں میں وائٹ جاگرز پہنے۔ وہ اپنے ازلی حلیے میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب کی بھرپور تالیوں میں تابش نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا تھا۔ آتش کو اس ماحول میں گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ لوگ انہیں مبارکباد دے رہے تھے، انہیں تحفے تحائف دیے جا رہے تھے۔ تبھی سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر آتش کی سانسیں تھم گئیں۔ کالے رنگ کی ٹریڈیشنل فراک اور چوڑی دار پاجامہ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے سلکی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، ہلکا سا میک اپ، اور وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آتش کے دل میں یوں ہی خیال آیا کہ اگر اس کے پاس یہ حق ہوتا تو وہ اسے سرخ گلاب کے گجرے لا کر دیتا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ مسکراتے ہوئے تابش کے پاس آئی، اسے برتھ ڈے وش کرتے ہوئے گفٹ باکس اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ بے ساختہ آتش کو آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اف، کاش کہ وہ جا پاتا۔ ابھی وہ فرار کا راستہ ڈھونڈ ہی رہا تھا، تبھی اسے اپنے عقب سے نازک آواز سنائی دی، ہیپی برتھ ڈے۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، کاجل سے سجی آنکھوں میں چمک ابھر رہی تھی۔ آتش کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ محض اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ سنیں؟ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کے لیے۔ یہ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟
عروش نے اسے تحفہ دیا تھا؟ وہ اس کے لیے بھی تحفہ لائی تھی، وہ حیران تھا، کیونکہ بچپن میں کبھی عروش نے اسے کچھ نہیں دیا، صرف ایک دفعہ ان دونوں کی برتھ ڈے پر انہیں ایک جیسے گفٹ دیے تھے، جس پر آتش نے سب کے سامنے اسے کھلونے کو توڑ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ کسی کے جیسا سیم ٹو سیم گفٹ نہیں رکھے گا۔ اس دن کے بعد سے عروش اس سے مزید دور ہو گئی تھی، اور آج اتنے سالوں بعد اس نے اسے تحفہ دیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا، البتہ عروش کی آنکھوں کی چمک ماند پڑتی دیکھ کر اس نے گفٹ تھام لیا تھا، تو وہ مبہم سا مسکرائی، اور پھر آتش کو اپنا آپ اس کی مسکراہٹ میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ عروش بھویں سمیٹتے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ آخر کیا تھا یہ شخص؟ اسے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے، انہیں مائیں بٹھایا گیا تھا۔ تابش کے بعد اصرار، مکھن پالیسی اور ایموشنل بلیک میلنگ کی وجہ سے آتش کو ہر کام میں اس کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی چھوٹا سا کام بھی ہو تو وہ آتش کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ آتش کمرے میں آ کر سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا جب تابش اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ آتش نے کمفرٹ سے منہ نکال کر اسے گھورا۔ ذرا سی ڈھیل کیا دے دی، وہ تو سر پر ہی چڑھ گیا تھا۔ آپ کیا تکلیف پیش آ گئی؟ وہ تڑک کر بولا تو تابش نے دانتوں کی نمائش کی۔ یار وہ مجھے نا ایک بہت اہم کام سے جانا ہے، چل لو پلیز پیارے بھائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا آتش کے قدموں میں بیٹھ جائے۔ آتش نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا۔ 2:30 بج رہے ہیں بگ بی، جا کے سو جاؤ شرافت سے، مجھے بھی سونے دو۔ تمہارے ڈیئرسٹ بابا نے دیکھ لیا نا تو الزام مجھ پر ہی آئے گا کہ میں تمہیں بگاڑ رہا ہوں، میری صحبت میں خراب ہو رہے ہو۔ وہ تنک کر بولتے ہوئے منہ پر کمفرٹر اوڑھ چکا تھا، تبھی تابش نے کمفرٹر کھینچا۔ آتش کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ یار بات کو سمجھ، اگر میں نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ اب کی بار وہ التجائی انداز میں بولا تو آتش اٹھ کر بیٹھا۔ تم کہاں جانے کا سوچ رہے ہو بگ بی؟ عروش کے پاس، اسے سرخ چوڑیاں چاہیے تھیں، بس وہ دے کر فوراً سے واپس آ جائیں گے، پرومس۔ آتش کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، کچھ لمحے درد رہا اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ اور نوریز حمدان صاحب کو اس بات کا علم ہے؟ اب کی بار اس کے تیور چڑھے ہوئے تھے۔ تابش نے پھر وتیسی دکھائی۔ انہیں نہیں بتائیں گے نا، کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سمجھا کرو، ہونے والی بیوی کی خاطر کرنا پڑتا ہے۔ تابش کی بات پر آتش اسے گھورتا رہا اور پھر اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ 20 منٹ کی ریسٹ ڈرائیونگ کے بعد وہ دونوں عروش کے گھر کے باہر موجود تھے۔ تابش اسے انتظار کرنے کا کہہ کر خود اندر چلا گیا۔ جب وہ اندر آیا تو عروش کمرے میں مائیوں کے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ آپ لے آئے اتنی رات میں؟ مجھے تو لگا تھا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ واقعی حیران تھی۔ تابش محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ محبت میں مذاق نہیں کرتا، بس شرط یہ ہے کہ یہ پہناؤں گا میں خود تمہیں۔ اس کی جان لیوا سرگوشی پر عروش جھیم کر مسکرائی۔ وہ چوڑیاں نکال کر اس کی کلائی تھامنے ہی لگا تھا کہ انہیں باہر سے معروف کی آواز سنائی دی، یعنی وہ جاگ رہی تھی، اور اس وقت اگر وہ تابش کو اس کے کمرے میں دیکھ لیتی تو جو طوفان برپا ہوتا اسے کوئی تھما نہیں سکتا تھا۔ پلیز تابش آپ جائیں، اگر اس نے دیکھ لیا تو۔ عروش بری طرح ڈر رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، ریلیکس، جا رہا ہوں، تم چوڑیاں پہن کر مجھے تصویر بھیج دینا، وہ کہہ کر ایک آخری نگاہ اس کے حسین سراپے پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عروش بے ساختہ شرما دی۔ دوسری طرف آتش کا ہاتھ باکسنگ کی وجہ سے اتنا دکھ رہا تھا کہ اسے اب گاڑی بھی ڈرائیو نہیں ہو پا رہی تھی۔ گاڑی میں ڈرائیو کر لیتا ہوں، تابش کے کہنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور دونوں نے اپنی جگہ بدل لی۔ آتش کے مقابلے میں تابش بہت دھیان سے گاڑی چلاتا تھا۔ ابھی انہوں نے 5 منٹ کا راستہ طے کیا تھا جب کچھ لوگوں نے ان کی گاڑی کو گھیرے میں لیا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ تابش نے بے ساختہ بریک لگائی۔ آتش کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ تابش گاڑی چلاؤ، سن رہے ہو نا تم، گاڑی چلاؤ، وہ سرگوشی نما انداز میں بولا، اس کی محتاط نظریں ان نقاب پوشوں کی باڈی لینگویج کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، وہ لوگ مر جائیں گے اور ہمیں بھی مار دیں گے، اگر ہم یہاں رکے رہے تو یقیناً وہ ہمیں مار دیں گے۔ آتش اس کی بات پر غرایا تھا۔ تابش نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی ان نقاب پوشوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ بدقسمتی سے آج آتش کے پاس گن نہیں تھی۔ تبھی ایک جلتا ہوا گولی کا ذرہ آتش کے بازو کو چیرتا ہوا اندر گھس گیا، اور دوسری طرف تابش، گولی اس کے سر کو چھو کر گزر گئی تھی، مگر ان کا خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ عروش جیسے ہی چوڑی پہننے لگی، اچانک کانچ ٹوٹ کر اس کی کلائی میں گھس گیا۔ وہ بے ساختہ کراہی۔ آتش جب تک اسے سنبھالتا، تابش بے ہوش ہو چکا تھا۔
وہ نقاب پوش بھی بھاگ چکے تھے، نہ جانے کیسے کر کے آتش نے اسے ہاسپٹل پہنچایا۔ نوریز ہمدان صاحب کے ساتھ گھر کے سب لوگ وہاں آ گئے تھے۔ آتش اب تک ویسے ہی زخمی بازو لیے کھڑا تھا۔ ان سب پر تو قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ 2 دن بعد شادی تھی اور تابش آپریشن تھیٹر میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ عروج بھی آ چکی تھی، اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ نوریز ہمدان صاحب کو آتش کی شکل سے اس قدر شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ ان کا ہاتھ اٹھا اور بے ساختہ اس کے گال پر جا لگا۔ وہ یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ کون تھے وہ لوگ؟ ہاں، کس سے پنگا لیا تھا تم نے؟ تمہاری غلطی کا خمیازہ اندر تمہارے بھائی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تمہیں پچھتاوا ہے یا نہیں؟ وہ بری طرح چلائی۔ وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ تو انہیں جانتا تک نہیں تھا، تو پھر اس پر الزام کیوں آ رہا تھا؟ میں پتہ لگا رہا ہوں کہ وہ کون تھے۔ اس کے بازوؤں سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اگر اس وقت بی جان یہاں ہوتی تو جو تھپڑ نوریز ہمدان نے آتش کو مارا تھا وہی تھپڑ وہ نوریز کو مارتی۔ زیادہ شریف مت بنو۔ اگر تم انہیں نہیں جانتے تو تابش کو رات کے وقت کہاں لے کر گئے تھے تم؟ جواب دو۔ ان کے پوچھنے پر اس کی نظر بے ساختہ عروج پر گئی، جو دھڑکتے دل کے ساتھ دری سہمی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ پتہ ہے کیا، جس دن سے تم پیدا ہوئے ہو ہم پر عذاب ہو، عذاب۔ کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے تو آج ہمیں اتنی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑتی۔ چلو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل برداشت نہیں کروں گا۔ تم اس سب کے ذمہ دار ہو۔ میں نے کہا جاؤ۔ وہ بری طرح ہانپنے لگے۔ چاچو لوگ انہیں سنبھال رہے تھے اور آتش ان کے ان سخت الفاظوں کی تکلیف دل میں دبائے دوسری طرف بڑھ گیا۔ تبھی اس کا سر چکرایا کیونکہ خون کافی بہہ چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہیں گر گیا۔ سب اس کی طرف بھاگے مگر نوریز ہمدان صاحب سپاٹ چہرہ لیے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہے تھے۔ اگلی صبح جو سورج نکلا تھا وہ سب کے سروں پر ایک نئی قیامت لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ تابش کوما میں جا چکا ہے۔ دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ ساری زندگی ہوش میں نہ آئے، یا اگر آ بھی جاتا ہے تو شاید اس کی یادداشت کھو گئی ہو۔ شادی کے دونوں گھروں میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اب تک عروج بھی آتش کو ناگوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آتش کے چہرے پر کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں تھی، بس ایک گہری بے یقینی تھی۔ وہ اپنا زخمی بازو لیے وہیں بیٹھا سب سن رہا تھا۔ تبھی خبر آئی کہ عروج کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ عروج پر ایک نیا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ اچانک ہی چکرا کر گرنے لگی کہ آتش نے اسے نہ تھامتا تو وہ گر جاتی۔ سب اس کی طرف بھاگے بھاگے آئے۔ آتش نے اسے اسٹریچر پر لٹایا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر آتش کو اندر ہی اندر مزید تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ 2 دن بعد عروج کے بابا نے نوریز ہمدان سمیت سب کو وہاں بلایا تھا۔ کہیں، ہم سب سن رہے ہیں، نوریز نے سنجیدگی سے کہا۔ نوریز بھائی، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میری عروج میرے بنا اس دنیا میں اکیلی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کی سوتیلی ماں اور بہن اس کے ساتھ مزید ظلم کریں۔ اور تابش، نہ جانے وہ کبھی ہوش میں آئے گا یا نہیں۔ ان کے شکست خوردہ انداز پر بی جان نے بے ساختہ انہیں دیکھا۔ آخر وہ کیا سوچ رہے تھے؟ صاف صاف کہو۔ نوریز ہمدان صاحب کی بات پر انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ بی جان، آپ گھر کی بڑی ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو اپنے پوتے کی ملکیت میں لے لیں۔ خدا را یہ احسان کر دے مجھ پر تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ وہ بی جان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ بیٹا، مگر تابش تو… وہ کچھ کہنے لگی۔ میں تابش نہیں، آتش کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں مزید اپنی بچی کو دربدر نہیں دیکھ سکتا۔ میں ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں۔ آپ لوگ میری تکلیف سمجھیں۔ کچھ پل کے لیے کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا، اور پھر سب نے نوریز ہمدان صاحب کو کہتے سنا، تم فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا۔ جس کی وجہ سے آج ہم سب پریشان ہیں، جس کے کیے کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں، یہ کام اب وہی کرے گا۔ اسے اپنے کیے کا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ تم پریشان مت ہو، آج شام ہی دونوں کا نکاح ہوگا۔ وہ کہہ کر چلے گئے تھے جبکہ وہاں اب موت سا سناٹا تھا۔ بی جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں عروج سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ وہ حواس باختہ سا بول اٹھا۔ انہوں نے گردن جھکا لی۔ بیٹا، تمہارا باپ تمہیں قصوروار سمجھ رہا ہے، تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ بی جان، وہ میرے بھائی کی منگیتر ہے، وہ اس کی محبت ہے، اس کی پسند ہے، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ میں کیسے اس سے… اور وہ تو مجھے ذرا پسند نہیں کرتی، وہ ڈرتی ہے مجھ سے۔ وہ تڑپ کر بولا۔ وہ واقعی اس کی نظروں میں اپنے لیے واضح ناگواری دیکھ چکا تھا۔ شاید وہ بھی اسے قصوروار سمجھتی تھی۔ بیٹا، شاید اللہ کو یہی منظور تھا، شاید وہ تمہاری ہی قسمت میں تھی، اسے یوں نہ ٹھکراؤ۔
ورنہ تمہیں نہیں تو اس کے باپ اسے کسی اور کو سونپ دے گا، وہ غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ وہ اسے بہت نرمی سے سمجھا رہی تھی اور وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف تابش کے خواب دیکھنے والی عروج کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا نکاح اس کی محبت کے بھائی سے ہو رہا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ہاں، وہ رو رہی تھی، بہت بری طرح سے۔ وہ اس شخص سے کیسے نکاح کر سکتی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ خوف کھاتی تھی؟ پھر وہ اچانک بے ہوش ہو گئی اور پھر اس نے آنکھیں بمشکل کھول کر دھندلا منظر دیکھا۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی، پھر اسی سلو موشن میں اسے گھر لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے کپڑے چینج کیے اور اس کے بال بنائے جا رہے تھے، اور شام کے وقت اس کے بابا اور نوریز ہمدان اس کے پاس نکاح نامہ لیے بیٹھے تھے۔ آتش کا نام لیا جا رہا تھا، پھر اس نے خود کو 3 بار قبول کرتے سنا، پھر اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے دستخط کیے، اور پھر اسے اس کے بابا گلے لگا کر خوب روئے، اور پھر اسے رخصت کر دیا گیا۔ نوریز ہمدان صاحب اپنے بھائیوں کے ساتھ اسے گاڑی میں گھر لا رہے تھے۔ شاید آتش وہاں نہیں تھا۔ بی جان اسے آتش کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی، اور تب اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں یہ سرخ چوڑیاں کیسی تھیں، اس کے سر پر یہ سرخ دوپٹہ، چہرے پر سرخ لالی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھنے لگی تھی۔ تو کیا اس کے گھر والے سب بھول گئے تھے؟ کیا سب نے اس کی مرضی کو، اس کے وجود کو، اس کے دل کو، جذباتوں کو اتنی جلدی فراموش کر دیا تھا کہ جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتی تھی، جس کے نام سے وہ منسوخ ہوئی تھی، جو اس کا ہمسفر بننے والا تھا، اسے اس کے بھائی کے لیے یوں سجایا گیا تھا؟ اس نے نفرت سے اپنا سراپا دیکھا، اور تبھی اس کی نظر اپنے پیچھے کھڑے آتش پر گئی، جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بازوؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ عروج نے شدت جذبات میں آ کر گلدستہ اٹھا کر شیشے پر آتش کے عکس پر دے مارا۔ شیشہ چھن کی آواز سے ٹوٹا اور کرچیاں ہر جگہ بکھر گئیں۔ آتش نے ایک گہری سانس لی اور اپنا والیٹ، چابی اور موبائل لیے وہاں سے نکل گیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی۔ وہ خود بھی اب تک اس رشتے کو پروسیس نہیں کر پایا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے سب سے دور جانا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ بند کر کے باہر نکلا، دروازے کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ تو کیا مطلب؟ کیا وہ سچ میں اندر آیا تھا؟ او خدایا، اس کے سامنے اتنا بڑا رد عمل کیسے دے سکتی تھی؟ عروج نے بے ساختہ مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور خوفزدہ ہو کر دروازے کو لاک کر دیا۔ وہ اس سے اس دنیا میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ صبح جب وہ گھر آیا تو کمرہ لاک تھا۔ اس نے چابی سے ان لاک کیا اور اندر داخل ہوا۔ بے ساختہ نظر اس سرخ جوڑے والی حسین لڑکی پر گئی جو بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھی بستر پر سر رکھے سو رہی تھی۔ آتش اس کے قریب آیا، اسے جگانا چاہتا تھا تاکہ وہ اوپر آرام سے سو جائے، مگر اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر وہ بالکل ٹھہر سا گیا۔ نہ جانے کیا تھا اس لڑکی میں جو آتش کا دل اسے دیکھ کر عجیب رفتار سے دھڑکتا تھا۔ کاش ہم اس طرح سے ایک نہ ہوئے ہوتے، کاش تم اپنی مرضی سے میری بنتی، کاش ہمارے درمیان کبھی کوئی آیا ہی نہ ہوتا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تبھی عروج نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی اور اسے وہاں کھڑا پا کر ایک دم بدک کر دور ہوئی۔ آتش نے خود پر ڈھیروں ضبط کیا۔ چینج کر لو اور اوپر سو جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ وہ بنا اسے دیکھے اپنی بات کہہ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، جبکہ عروج کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ اسے بری طرح سے تابش کی یاد ستا رہی تھی۔ نہ جانے تقدیر نے یہ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ کسی کے چلے جانے سے دنیا نہیں رک جاتی۔ وقت آگے بڑھ رہا تھا۔ گھر میں اب صرف یہ 3 لوگ ہوتے تھے، یا عروج، یا بی جان، یا پھر آتش۔ نوریز ہمدان صاحب بزنس کے سلسلے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ عروج کی ذہنی حالت اتنی خراب تھی کہ جیسے ہی آتش کمرے میں آتا وہ اسے دیکھ کر بری طرح کانپنے لگتی۔ وہ اس سے نہ جانے کیوں اتنا ڈرتی تھی۔ آتش نے کئی بار خود پر ضبط کیا۔ کافی بار اس نے عروج کو تابش کے کمرے میں روتے دیکھا تھا۔ وہ خود سارا دن ان نقاب پوشوں کو ڈھونڈنے میں، ان کی چھان بین کرنے میں مصروف رہتا تھا، مگر جب بھی گھر آتا اسے عروج تابش کے کمرے میں ہی ملتی۔ وہ کبھی اس کی چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ کر رو لیتی اور کبھی اس کے کپڑوں کو لبوں سے لگا کر رو رہی ہوتی۔ آج آتش کا صبر جواب دے گیا تھا۔ پہلے ہی اسے نقاب پوشوں کے بارے میں کچھ ایسی انفارمیشن ملی تھی کہ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اوپر سے عروج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بری طرح بیمار پڑ گئی تھی اور آتش کو بی جان سے ڈانٹ سننے کو ملی تھی کہ وہ اس کا خیال نہیں رکھتا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ کمفرٹر اوڑھے لیٹی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پر آ بیٹھا تو وہ بدک کر اٹھ گئی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے اب؟ تم نے صبح سے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ چلو ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیتے ہیں۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی سے بہت نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ عروج نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔
ضد مت کرو، تم بیمار ہو، زیادہ ویکنیس ہوگی تو بیڈ پر پڑ جاؤ گی، چلو اٹھو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اسے خاموشی سے دیکھے گئی۔ چلو؟ اس کی طرف سے جواب نہ پا کر آتش نے جیسے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی۔ آتش غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، بھیگے لہجے میں وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کھا تھوڑی رہا ہوں میں تمہیں جو اتنا ڈرتی ہو تم؟ پورے 2 ہفتے ہو گئے ہیں تمہیں اس کمرے میں رہتے ہوئے، آج تک کسی طرح سے تنگ کیا ہے کیا جو اب کروں گا؟ ڈرتی تو ایسے ہو جیسے پتہ نہیں کتنے ظلم ڈھا رہا ہوں میں تم پر۔ وہ غصے سے بڑبڑایا تو وہ سرخ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اب بھی ڈر رہی تھی۔ آتش نے خود پر قابو پاتے ہوئے گہری سانس لی۔ اوکے فائن، میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں، اب ٹھیک ہے؟ وہ موبائل نکال کر ڈاکٹر کو کال کرتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد عروج کا چیک اپ ہوا تھا اور وہ مسلسل بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اسے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے ٹرے میں کھانا نکال کر لایا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ آتش کو تشویش ہوئی آخر رات کے اس وقت وہ کہاں تھی۔ تبھی اس کے دماغ میں کچھ کلک کیا۔ وہ تابش کے کمرے کی طرف آیا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تابش کی تصویر سینے سے لگائے بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ آج آتش کو جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ اس نے غصے سے ٹرے زمین پر دے ماری۔ اس کی آواز پر وہ سہم کر کھڑی ہوئی۔ آتش غصے سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ سے تابش کی تصویر لے کر زمین پر پٹک دی۔ اس کے اچانک والے افسات پر وہ بری طرح سے سہم گئی تھی۔ تم آخر کس طرح کی لڑکی ہو؟ مانا کہ تم صدمے میں ہو اور اس لیے میں 2 ہفتوں سے تمہاری یہ جو حرکتیں نظر انداز کر رہا ہوں، مگر تم میرے نکاح میں ہو کر کیسے ایک غیر محرم کی چیزوں کو، اس کی تصویروں کو گلے سے لگا کر رو سکتی ہو؟ تم آخر ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بے یقینی سے غرایا تھا۔ آخر کس طرح ایسا کر سکتی تھی وہ؟ کسی کے نکاح میں آ کر کیسے اپنی محبت کے لیے رو سکتی تھی؟ چلو یہاں سے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تو اس نے ہاتھ چھڑا لیا۔ آتش قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں نہیں ہوں آپ کی بیوی، یہ نکاح میری مجبوری تھا، میری چاہ نہیں۔ وہ ہمت کر کے بول پڑی۔ اچھی طرح سے جانتا ہوں میں، اور اس لیے تم پر کوئی حق نہیں جتا رہا، لیکن تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ تم نے مجھے بغیرت سمجھا ہوا ہے۔ میں اتنا بغیرت مرد نہیں ہوں کہ اپنی زوجیت میں آئی لڑکی کو یوں غیر مرد کے لیے روتا دیکھوں۔ چلو یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ رو رہی تھی، اپنا بازو چھڑوا رہی تھی، مگر آتش نے اپنے کمرے میں لا کر ہی اس کا بازو آزاد کیا تھا۔ وہ بھیگی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آئندہ کے بعد تم مجھے اس کمرے میں نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ وہ غصے سے کہہ کر پلٹنے لگا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ عروج نے غصے اور درد کے ملے جلے تاثرات لیے کہا تو اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ مجھے آپ کبھی پسند نہیں تھے، آپ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں، ایک بد دماغ، خپتی، جنونی انسان۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، مجھے آپ نہیں پسند ہیں، آپ بہت برے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور آتش غصے سے اس کے بالکل قریب آیا تو بے ساختہ پیچھے ہوئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنے غصے کا نشانہ نہ بناؤں تو آج کے بعد مجھے تابش کے کمرے کے آس پاس بھی نظر مت آنا، ورنہ وہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ کبھی بھی اس سے ایسے پیش نہیں آیا تھا، مگر یہاں معاملہ اس غیرت کا تھا۔ وہ کہہ کر چلا گیا اور عروج وہیں بیٹھتی ہی چلی گئی۔ نہ جانے وہ شخص کیوں اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا۔ اس کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ اکثر اپنا وقت بھی جان کے پاس گزارتی تھی۔ آتش تو ویسے بھی کمرے میں کم ہی آتا تھا، البتہ اس کی بہتر حالت دیکھ کر آتش کا رویہ اس پر مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ جان کر اسے تنگ کرتا تھا، اور یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ آج بھی آتش سے چھپ کر تابش کے کمرے میں جایا کرتی تھی۔ اب آتش اسے اپنے انداز میں سیدھا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ فارم فل کرو۔ وہ کپڑے طے کر کے الماری میں رکھی رہی تھی، تبھی آتش اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ انٹر کمپلیٹ کرو اپنا، یہ ایڈمیشن فارم ہے، کچھ ماہ بعد تمہارے امتحانات ہیں۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا اور وہ اسے دیکھے گئی۔ مجھے نہیں پڑھنا، میں نے مرضی نہیں پوچھی، میں نے حکم دیا ہے جو تمہیں ماننا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا تو وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پلٹی۔ اور اگر میں آپ کا حکم نہ مانوں تو؟ اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر بکھری معصومیت آتش کو دیوانہ کر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب آیا۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ آتش نے اس کے آس پاس ہاتھ رکھ کر فرار کا راستہ بند کر دیا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا، لیکن اگر تمہارے لیے یہ ماننا مشکل ہے تو میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین آفر ہے۔
وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ عروج سانس روک کے اس ہینڈسم سے شخص کو دیکھ رہی تھی جو تابش کا ہمشکل تھا مگر اس سے بالکل ہی مختلف تھا۔ اس کا انداز جان لیوا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو کالج میں چپ چاپ ایڈمیشن لو اور پڑھائی کمپلیٹ کرو، یا پھر بیوی ہونے کے سارے حقوق ادا کرو۔ وہ زمانی انداز میں اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو عروج کے چہرے کی رنگت اچانک اڑنے لگی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس کی بات پر آتش نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بستر پر لٹایا اور اس پر جھک گیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی آتش اسے قابو کر چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ مچلنے لگی۔ مطلب سمجھا رہا ہوں، ایک بیوی ہونے کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ عروج کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ آتش دھیرے دھیرے اس کے لبوں پر جھکنے لگا تو عروج نے بے ساختہ آنکھیں میچ لی اور اس کی اس حرکت پر آتش کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے، وہ بند آنکھوں سے ہی بولی۔ میں کر سکتا ہوں، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نہیں مانتی۔ مانو نہ مانو مگر میں ہوں۔ آپ مجھے نہیں پسند۔ کیوں نہیں پسند؟ آپ بہت برے ہیں۔ وہ تو دنیا کے لیے ہوں نا، تمہارے لیے تھوڑی ہوں۔ نہ جانے کیوں آج وہ دونوں اتنے الگ انداز میں بات کر رہے تھے۔ آپ برے ہیں، آپ تابش جیسے نہیں ہیں۔ اس کے لبوں سے تابش کا نام سن کر آتش ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا۔ اس نے پوری قوت سے ہاتھ کا مکہ بنا کر ڈریسنگ کے شیشے پر رسید کیا۔ عروج سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس کا نام لیا تم نے؟ آخر تم بھول کیوں نہیں جاتی اسے؟ مر چکا ہے وہ، سنا تم نے؟ وہ انسان جس کی تم منگیتر تھی وہ آدھا مر چکا ہے، اور مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ وہ اتنی بری طرح چلایا کہ عروج کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ آخر کیا ہے اس میں ایسا جو مجھ میں نہیں ہے؟ ہماری شکلیں تو ایک جیسی ہیں نا، پھر تمہاری نظر میں ہمیشہ وہ امر کیوں رہا؟ تمہارے دل میں وہی کیوں آیا، میں کیوں نہیں؟ آخر کیوں تمہیں میں دکھائی نہیں دیتا عروج؟ آخر کیوں؟ آج اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ ایک کرب تھا، ایک اذیت تھی۔ عروج کو اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آئی۔ ٹھیک ہے پھر، اگر تم اب بھی اس کی منتظر ہو تو پھر مجھ سے آزادی لے لو۔ لو اپنے لیے سٹینڈ اور سب کے سامنے کھڑی ہو کر یہ اعتراف کرو کہ تم آج بھی تابش کو چاہتی ہو اور میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، اور تم اب مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہو۔ آئی سویئر میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کیونکہ میں روز روز اس احساس کمتری میں نہیں جی سکتا۔ میں روز تڑپتا ہوں، روز جلتا ہوں۔ تم مجھے کتنا تڑپاتی ہو تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے؟ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی اور پھر وہ باہر چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے آتش اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ عروج نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جو پہلے خود اس کی کیئر کرتا، اسے کھانے کا کہتا، دوائی کا کہتا تھا، وہ کام اب وہ ملازمہ کو کہہ کر جاتا تھا، اور وہ خود اس کے سامنے کم ہی آتا تھا۔ عروج سارا دن کمرے میں بور ہو جاتی، بے جان طبیعت ناسازی کی وجہ سے زیادہ تر آرام کر رہی ہوتی تھی۔ عروج کو آتش کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ وہ جہاں اسے اتنا برا بھلا سمجھتی تھی وہیں اس نے اس کے اندر ایک الگ انسان دکھا تھا۔ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا اس نے خود کو سب کے سامنے بنایا ہوا تھا۔ بالآخر تھک ہار کر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ آتش دوسرے کمرے میں تھا، وہ اکثر دوسرے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ وہ موبائل پر کچھ کام کر رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں آئی۔ آتش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نظر انداز کر دیا۔ یہ فارم جمع کروا دیں آپ۔ اس نے وہی فارم فل کر کے اس کی طرف بڑھایا تو آتش نے ایک نظر اس فارم کو دیکھا اور پھر عروج کو، اور خاموشی سے لے کر رکھ لیا۔ عروج خود کو یوں نظر انداز ہوتا دیکھ کر دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہنے لگی۔ اسے وہیں کھڑا پا کر آتش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آئی ایم سوری، میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اس کی جان جلانے کے بعد وہ کتنی معصومیت سے معذرت کر رہی تھی۔ آتش نے سر جھٹکا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ وہ پھر سے بولی تو آتش کے لب ایک لمحے کو مسکرائے، مگر اس نے خود پر قابو پایا، پھر اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ گھبرا کر جانے لگی تو آتش نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ میرا یوں نظر انداز کرنا تمہیں برا لگا؟ وہ بولا تو وہ منہ بسور گئی۔ اسی طرح مجھے بھی برا لگا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ اس کا اشارہ سمجھ کر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ اب مجھے کام کرنے دو۔ شام میں فری ہو کر تمہارا کورس لینے بھی جانا ہے، مگر میں کالج نہیں جاؤں گی۔ وہ معصومیت سے بولی تو آتش نے تیور چڑھا کر اسے دیکھا۔ تو تمہیں پڑھائے گا کون؟ آتش کے سوال پر اس نے اس قدر معصومیت سے آتش کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر مسکرایا۔ آخر کیا تھی وہ لڑکی؟ نہ اس نے بچپن میں اسے اپنا دوست بنایا، نہ اسے محبت کی۔
لیکن اب وہ اسے اپنا دوست بھی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ٹیچر بھی۔ بیچارہ نہ جانے کب اسے شوہر کا حق ملنا تھا۔ وہ پوری طرح سے اسے امتحان کی تیاری کروا رہا تھا اور وہ دن میں 2 مرتبہ اس کے پڑھانے بیٹھتا تھا۔ آج وہ ذرا گھر دیر سے آیا تھا، تبھی وہ سو چکی تھی اور سوئی بھی اسی کے کمرے میں تھی، اور وہ بھی صوفے پر بیٹھے بیٹھے۔ عروش، آتش نے جھک کر اسے پکارا، مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ آتش نے اسے بہت دھیرے سے گود میں اٹھایا، سر اس کے کرنے پر لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ تبھی عروش نے نیند میں ہی اس کے گرد اپنے نازک بازوؤں کا حصار بنا دیا۔ آتش کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ ایک تو وہ نہ جانے خود پر قابو پا رہا تھا، اوپر سے یہ لڑکی اس کے جذباتوں کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ اب اگر وہ ہلتا تو وہ نیند سے جاگ جاتی، اس لیے وہ اس کے ساتھ ہی بستر پر لیٹ گیا۔ عروش کی گرم سانسیں اس کی گردن میں گرم بھاپ کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو آتش کے حواسوں پر چھا رہی تھی، مگر وہ اسے اس کی مرضی کے بنا چھونا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ہی وہ اتنے بڑے صدمے سے گزری تھی، اس کی ذہنی صحت مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے آتش نے اسے پڑھائی کی طرف لگا دیا تھا۔ وہ کافی حد تک سنبھل رہی تھی۔ صبح جب عروش کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں پا کر وہ ساکت رہ گئی۔ آتش گہری نیند سو رہا تھا۔ عروش نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر یہ مشکل تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی، وہ کتنا دلکش تھا۔ بے شک آتش اور تابش ایک جیسے دکھتے تھے، لیکن آتش میں ایک الگ کشش تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنا دل اس کی طرف کھینچتا محسوس کرتی تھی۔ آتش جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا، اسے اتنا قریب پا کر اسے دیکھتا رہا۔ دونوں کھوئے کھوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک آتش کو ہوش آیا تو وہ اس سے دور ہوا کہ کہیں وہ لڑکی پھر سے نہ ڈر جائے، اور اسی ہڑبڑاہٹ میں وہ بیڈ سے گر گیا۔ عروج بھی ایک دم اٹھ گئی۔ سنبھل کر، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عروج کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ پاگل کہیں کا، اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اس سے اب زیادہ نہیں ڈرتی۔ عروج کے امتحانات سر پر تھے، اس دوران آتش اس کا پوری طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ وہ اسے اٹھ کر کچن تک نہیں جانے دیتا تھا، یا وہ صرف کھانا کھاتی تھی یا پڑھتی تھی۔ آتش کی دوائیوں کا بھی بھرپور خیال رکھ رہا تھا۔ اسے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کا یہ روپ الگ تھا، وہ ایک الگ ہی آتش تھا، اور ابھی بھی وہ جس طرح پیار سے پچکار کر اسے پڑھا رہا تھا، اسے یوں ہی دیکھے گئی۔ سامنے بیٹھی بیجان مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل رکھ رہے تھے۔ تبھی آتش کی کال آنے لگی تو وہ ایکسکیوز کرتا باہر چلا گیا۔ اب وہ بیجان کے گلے میں باہیں ڈالے بیٹھی تھی۔ بیجان، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی رہتا ہے؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو وہ مسکرائیں۔ وہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے لیے وہ نرم پڑ جاتا ہے، مگر وہ مجھ سے تو پیار نہیں کرتے۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا، اور پھر وہ شرمندہ سی ہو گئی تو بیجان ہنس دی۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے نرمی دیکھی ہے، محبت دیکھی ہے، اپنائیت دیکھی ہے۔ بیٹی، وہ اتنا برا نہیں ہے، وہ بس ضدی ہے۔ اگر اسے پیار سے کوئی بات سمجھائی جائے تو وہ کبھی ضد نہیں کرے گا۔ نوریز نے کبھی اسے پیار سے ٹریٹ نہیں کیا، تبھی وہ ایسا ہو گیا ہے۔ ہاں، وہ ہمیشہ سے شرارتی تھا، لیکن وہ برا نہیں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی اور وہ سن رہی تھی۔ بیجان، میں کیا کروں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی، فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو بیٹا؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے کہ آتش بہت اچھے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں قبول کر لوں۔ میں ان کے بنا خود کو ادھورا محسوس کرتی ہوں بیجان۔ میں تابش سے محبت کرتی تھی، مجھے آتش سے محبت نہیں ہوئی ہے، لیکن میں تابش کے بنا جی سکتی ہوں، مگر آتش، مجھے ان کی عادت ہو گئی ہے بیجان۔ وہ مجھ سے دور جاتے ہیں تو میں رہ نہیں پاتی، میں کیا کروں بیجان؟ وہ ان کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی بات کر رہی تھی اور بیجان نے اسے رونے دیا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میری بچی، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہاری ماضی تھا، اور اب آتش تمہارا حال ہے۔ یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اسے اپنا مستقبل بنانا چاہتی ہو یا پھر ماضی۔ تم اس کی طرف قدم تو بڑھاؤ، وہ تم پر اپنا آپ لٹا دے گا۔ وہ جس یقین سے بولی تھی، عروش انہیں بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ میں کیسے ان کو کہوں کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے؟ مطلب میں ایسا کیا کروں بیجان؟ وہ اب ایک نئی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بیجان ہولے سے ہنس دی۔ اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاؤ، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤ۔ جب وہ گھر آئے تو اسے اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار رکھا کرو۔ اس کے ذاتی کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرو، اور سب سے اہم بات، اسے اپنے کمرے میں جگہ دو۔
ان کے الفاظ اس کے دماغ میں پروسیس ہو رہے تھے۔ اس کے سیکنڈ ایئر کے امتحانات مکمل ہو چکے تھے، اب وہ آرام سے گھرداری سنبھال سکتی تھی۔ آج جب وہ گاڑی کے سلسلے میں نئی پارٹی سے ڈیل کرنے گیا تو عروش نے اسے کال کی۔ عروش کی کال دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ہیلو عروش، سب ٹھیک ہے نا؟ تم ٹھیک ہو؟ بی جان ٹھیک ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں پوچھ بیٹھا۔ جی جی سب ٹھیک ہے۔ وہ میں نے آپ سے یہ پوچھنے کے لیے کال کی تھی کہ آج کھانے میں کیا بناؤں؟ عروش کے اطمینان بھرے لہجے پر وہ ٹھٹکا۔ پھر اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا، عروش کا ہی تھا۔ جو بھی بنا لو، اس نے نہ سمجھی سے کاندھے اچکار کر کہا۔ اوکے، اور آپ ذرا جلدی گھر آئیے گا، سنا آپ نے؟ وہ حکم دے کر بنا اس کی بات سنے فون بند کر گئی۔ اور دوسری طرف آتش پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ جب وہ گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو عروش کو نکسک سا تیار دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانگی در آئی۔ وہ خوبصورتی سے تیار ہوئے کھڑی کباب فرائی کر رہی تھی اور سید بی جان کی کسی بات پر ہنس بھی رہی تھی۔ آتش کو دیکھ کر وہ مسکرائی تو آتش نے بھویں سکیٹ کر اسے دیکھا۔ اگر بی جان نہ ہوتی تو وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر بخار لازمی چیک کرتا۔ کھانا آتش کی پسند کا بنا تھا۔ عروش نے خود بنایا تھا کھانا، واقعی لذیذ تھا۔ کھانے کے دوران بھی آتش کی نگاہ بھٹک بھٹک کر عروش پر جا رہی تھی۔ آج اس کے چہرے پر الگ ہی نکھار تھا۔ کھانے کے بعد اس نے ایک کڑک سی چائے بنائی اور پھر بی جان کو ان کی دوائی دے کر کمرے میں چھوڑائی، مگر اسی پل باہر بارش شروع ہو گئی۔ آتش کسی کام سے اس کے کمرے میں آیا تو وہ ابھی بھی شاور لے کر نکلی تھی۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آتش نے بے ساختہ پلٹ کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ عروش یہ چیز نوٹ کر چکی تھی۔ ایک تو باہر اتنی طوفانی بارش اور اسے بادل گرجنے کی آوازیں۔ عروش کا خوف سے برا حال ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ کمرے سے نکل کر آتش کے کمرے تک آ گئی تھی اور کھٹکھٹا کر اندر قدم رکھا۔ آتش بالکنی کے دروازے کے پاس کھڑا کہیں کھویا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر پلٹکا۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا میں یہاں رک سکتی ہوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تو آتش نے محض ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب وہ دونوں ہی بالکنی کے دروازے کے پاس کھڑے باہر برستی بارش دیکھ رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا انہیں ایک الگ ہی تازگی بخش رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولی۔ کیسا؟ ایسے روڈ غصے والے؟ میں ایسا ہی ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ آپ ایسے نہیں ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس کے جملے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ عروش اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اسے گٹار کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ میرے لیے بجا سکتے ہیں؟ وہ اتنی حسرت سے بولی کہ آتش نے مسکراتے ہوئے سر خم کیا۔ اور پھر اس طوفانی بارش کی اس حسین رات کے خوبصورت لمحات میں آتش اپنی عروش کے لیے ایک خوبصورت دھن بجا رہا تھا۔ وہ اس کی دھن میں کھو سی گئی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے آتش کے قریب آ کر اس کے کاندھے پر سر ٹکا دیا۔ آتش نے ایک خاموش محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ آنکھیں موندے اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ پھر آتش نے دھیرے سے اس کے گرد باہوں کا حصار بنا دیا۔ اب وہ مکمل لگ رہے تھے۔ آتش؟ اسے زندگی میں پہلی بار اپنا نام اتنا حسین لگا تھا جب وہ اس کے لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ یہ سب چھوڑ دیں۔ کیا سب؟ یہ باکسنگ اور ڈرفٹنگ؟ مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ لڑتے جھگڑتے ہیں، جب آپ کو چوٹ آتی ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی تو وہ مسکرایا۔ کیا چاہتی ہو؟ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عروش نے بھی اسے انہی نظروں سے دیکھا۔ آپ کو چاہتی ہوں، اور مکمل چاہتی ہوں میرے ہو جائیں۔ یہ سب چھوڑ دیں، صرف میرے ہو جائیں۔ وہ پہلی بار اتنی سنجیدگی سے کچھ بولی، اور وہ بولی بھی کیا۔ آتش بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے یہ لمحہ کوئی خوف لگ رہا تھا۔ اس نے جھک کر عروش کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی اور گہری سانس لینے لگا۔ عروش نے بے ساختہ آنکھیں موند لی۔ مجھے یقین کرنے دو، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ یہ کوئی خواب نہیں آتش۔ اس کی آواز پر آتش نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر اسے بے یقینی سے دیکھا، اور پھر وہ اس سے دور ہوا۔ تمہیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بار وہ دور ہوا تو عروش اس کے قریب آئی۔ بس بہت ہو گئی دوریاں۔ اب وہ اسے اپنانا چاہتی تھی۔ اس نے آتش کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ آنسو بے ساختہ بہنے لگے۔ میں جینا چاہتی ہوں آتش، میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ اتنا کافی تھا۔ ہاں، اتنا بہت تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ واقعی اسے چاہنے لگی تھی۔ آتش نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کے دل ملے، روحیں ملی، کمرہ ایک ہوا، جذبات ایک ہوئے، سانسیں ایک ہوئیں، اور پھر جسم کی وہ کبھی نہ دور ہونے والی نزدیکیاں ہوئیں۔ باہر بارش برس رہی تھی اور اندر کمرے میں وہ اس پر اپنی محبت کی بارش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہو کر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا
تو عروش بے ساختہ اس کے سینے میں چھپ کر مسکرا دی۔ کیا خیال ہے پھر؟ بارش رک گئی ہے، کمرے سے نکال دو گی یا رات یہیں گزاروں؟ وہ اتنی معصومیت سے بولا تو وہ ہنس دی۔ شاید آپ بھول رہے ہیں، میں آپ کے کمرے میں آئی تھی، آپ میرے کمرے میں نہیں آئے۔ وہ شرارتی انداز میں بولی۔ اوہ مائی گاڈ، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرے ساتھ اسکیم ہو گیا، میری عزت لوٹ لی گئی ہے۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولا تو عروش کھلکھلا کر ہنس دی۔ بالآخر خوشیاں لوٹ آئی تھی، وہ اس کے لیے خود کو بدل رہا تھا۔ نوریز ہمدان صاحب نہ جانے کتنے عرصے بعد گھر آئے، مگر گھر کا بدلہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بی جان اور عروش کی ہنسی مذاق اور خوشگپیاں، عروش کا پھر سے جی اٹھنا، آتش کا بدلا ہوا انداز، وہ حیران تھے۔ عروش آخر کب آتش کے اتنی فرینک ہو گئی تھی؟ اکثر وہ کھلکھلا کر باتیں کرتے، کبھی کہکہوں کی آوازیں آتی اور کبھی بی جان کے ساتھ ان کی محفل جمتی۔ انہیں آتش کا یہ رویہ پہلی بار دکھا تھا، وہ کتنا بدل گیا تھا۔ بات کرنی ہے تم سے، وہ سنجیدگی سے بولے تو آتش ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اب جب کہ تم اپنی فیملی کو لے کر سیریس ہو چکے ہو تو تمہیں یہ فالتو کے گاڑیوں کے شوق چھوڑ کر کوئی اور بزنس شروع کر دینا چاہیے۔ آخر وہ کہاں اسے خوش دیکھ سکتے تھے؟ آتش نے بہت تسلی سے ان کی بات سنی، پھر وہ بولا تو لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ میں اپنی گاڑیوں کا بزنس نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اس کام میں مہارت حاصل ہے اور فائدہ بھی ہے۔ نئے بزنس کو سمجھنے میں وقت لگے گا، اور پھر وہ کام کیوں کروں جس کے لیے میرا دل راضی نہیں ہے؟ کام وہی کرنا چاہیے جس کے لیے دل راضی ہو۔ جو کام دل سے کیا جائے وہ بہترین انداز میں کیا جاتا ہے۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اگر وہ پہلے والا آتش ہوتا تو پہلے تو وہ 5-4 چیزیں توڑتا، ہنگامہ کرتا، پھر چلاتا، مگر یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ لیکن نوریز ہمدان صاحب کی یہاں بس نہیں ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم ہر اس گناہ کا ازالہ کرو جس کے تم ذمہ دار ہو۔ ان کی بات ایسی تھی کہ ایل ای ڈی کے سامنے بیٹھی بی جان اور عروش فوراً انہیں دیکھنے لگی۔ آتش نے بہت ضبط سے انہیں دیکھا۔ کس گناہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تمہاری وجہ سے جو ہمارا نقصان ہوا ہے۔ میرا کامیاب بیٹا مہینوں سے بستر پر پڑا ہوا ہے، اور تم یہاں اپنی زندگی ایسے جی رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بالآخر وہ اونچی آواز میں شروع ہو ہی گئے تھے۔ میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ اس کی قسمت میں تھا، ورنہ میرا ان نقابپوشوں سے کوئی پنگا نہیں تھا۔ عروش کو آتش کے اندر وہ پرانا والا آتش جاگتا نظر آ رہا تھا۔ وہ پریشان سی بھی جان کو دیکھنے لگی۔ تم یہ کہہ کر جان چھڑوا نہیں سکتے کہ تم غلط تھے، غلط ہو، غلط رہو گے۔ تم نے تابش کی جگہ لینا چاہی، مگر تم اس جیسے کبھی نہیں بن سکتے۔ وہ نفرت سے پھنکارے آتش کے ہاتھ میں پکڑے گلاس پر اس کا دباؤ بڑھنے لگا۔ وہ ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ عروش فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آتش خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، عروش اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا نوریز، وہ بدل رہا تھا، وہ سدھر رہا تھا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے گھر سنبھالا، ہم سب کو سنبھالا، تم نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا۔ بی جان افسوس بھری نگاہ ان پر ڈال کر کمرے میں چلی گئی۔ عروش جب کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر سر جھکائے بیٹھا اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ عروش اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ان کی بات کا برا مت مانے، وہ پریشان ہے، آپ بس اپنا بزنس مت چھوڑیے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ عروش نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے کاندھے پر سر ٹکا دیا۔ تبھی اسے آتش کی ہچکی سنائی دی، وہ رو رہا تھا۔ او خدایا، وہ پریشان تھی، اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ رو رہا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ سے اتنی ہی نفرت کی، مجھے ہمیشہ ڈسون کیا ہے۔ کیوں عروش؟ کیا میں اس لائق نہیں تھا کہ مجھے چاہا جائے؟ اس نے کرب سے کہا تو عروش نے بے ساختہ اس کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ محبت کے لائق ہیں، میں ہوں نا، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، پلیز آپ روئے نہیں آتش، میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں کچھ وقت کے لیے یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں سکون چاہتا ہوں عروش، ہم چلیں گے یہاں سے دور۔ عروش اس کے ہاتھ پر بینڈیج کی اور اس کا ساتھ پا کر کافی حد تک سکون محسوس کر رہا تھا، مگر اس کا یہ سکون وقتی تھا، کیونکہ نوریز ہمدان کے پاس کال آئی تھی کہ تابش کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ نوریز ہمدان صاحب کا بازو تھامے گھر کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں سب کھڑے اس کے منتظر تھے۔ اس نے سب سے پہلی نظر عروش پر ڈالی، وہ مسکرایا، مگر وہ نہیں مسکرائی۔ نہ جانے سب خوش ہونے کے بجائے اسے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ سب باری باری اس سے ملے، اس کی خیریت دریافت کی، مگر عروش اس کے قریب تک نہیں آئی تھی۔ جب لاؤنج سے سب چلے گئے تب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ عروش، تم کیسی ہو؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ آئی ایم سوری، میرے ساتھ جو ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، ورنہ تمہیں شادی کے لیے اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ وہ نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ایک پرانا درد عروش کے دل میں ٹیسے مارنے لگا تھا۔ اسے کیسے کہتی کہ اب اس کے بھائی کی بیوی تھی،
اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تم دور کیوں کھڑی ہو؟ میرے پاس آؤ نا، مجھے تمہاری ضرورت ہے عروش۔ وہ التجا کر رہا تھا مگر وہ کچھ بول ہی نہیں پائی۔ تبھی آتش وہاں آیا۔ عروش، میری ریڈ والی شرٹ استری کر دو گی پلیز، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا اور پھر رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ تابش ناسمجھی سے عروش تو کبھی آتش کو دیکھتا کہ آخر ان میں کب سے ایسی باؤنڈنگ بن گئی تھی۔ آتش اسے ایک نظر دیکھ کر واپس چلا گیا، جبکہ عروش بھی اس کے پیچھے چل دی۔ تابش بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اسے جاننا تھا، اور پھر اس نے وہ دیکھا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ عروش آتش کے کمرے میں جا رہی تھی اور آتش نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بی جان اور نوریز ہمدان کے سامنے سراپا سوال بن کر کھڑا رہا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتے ہیں آپ سب میرے ساتھ؟ وہ بری طرح چیخا، اسے قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، یہ ہماری مجبوری تھی۔ مجبوری؟ مائی فٹ! وہ اپنے باپ پر چلایا تھا، اور وہ ساکت بیٹھے اس کا نیا روپ دیکھتے رہ گئے۔ کیا یہ ان کا وہی بیٹا تھا؟ اپنی مجبوری کے چکر میں آپ نے مجھ سے میری محبت، میری پسند چھین لی۔ آپ کیسے مجھ سے میری عروش کو چھین سکتے ہیں؟ وہ ہذیانی انداز میں چلایا۔ تبھی آتش وہاں آیا۔ دھیان سے، وہ اب میری بیوی ہے، اس کا ذکر یوں کسی اور کے منہ سے نہیں سن سکتا میں۔ وہ جتانے والے انداز میں بولا تو تابش کو اپنے اندر کچھ بری طرح سے جلتا محسوس ہوا۔ وہ غصے سے اس کی طرف لپکا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم اسے مجھ سے نہیں چھین سکتے، تمہاری وجہ سے میں اتنے عرصے کوما میں رہا ہوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاتھ اور زبان دونوں قابو میں رکھو بگ بی، ایسا نہ ہو کہ میرا ضبط ختم ہو جائے۔ وہ زمائنی انداز میں بولا تو تابش رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ تابش غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ عروش، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ جو پہلے ہی ڈری سہمی بیٹھی تھی، تابش کے اچانک کمرے میں آ جانے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں نے تمہیں مجبور کیا ہوگا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ تم ڈرو مت، میں تمہیں اس نفسیاتی انسان سے بچا لوں گا۔ میں جانتا ہوں تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس کے قریب آتے ہوئے بےتاب لہجے میں بولا۔ تابش، میں… اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، تابش نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ عین اسی لمحے آتش اندر داخل ہوا۔ تابش جو عروش کا بازو پکڑے کھڑا تھا، یہ منظر دیکھ کر آتش کو اپنا خون کھولتا محسوس ہوا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس نے سختی سے عروش کا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور ایک زوردار مکہ تابش کی ناک پر دے مارا۔ ہاتھ کیسے لگایا میری بیوی کو تم نے؟ وہ اتنی بری طرح دھاڑا تھا کہ عروش کو آج پھر سے اس سے ویسا ہی خوف محسوس ہونے لگا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ تابش کی ناک سے خون بہنے لگا اور وہ بھی غصے سے آگے بڑھا اور آتش پر حملہ کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ کمرہ ایک جنگ کا میدان بن گیا تھا۔ وہ دونوں گتھم گتھا ایک دوسرے کو کوٹے جا رہے تھے۔ وہ میری ہے، وہ آج بھی میری ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف مجھے چاہتی ہے۔ وہ مسلسل یہی الفاظ دہرا رہا تھا، اور اس کے یہ الفاظ آتش کو مزید تیش دلا رہے تھے۔ وہ تمہاری نہیں ہے، وہ صرف میری ہے، وہ میری بیوی ہے، اس پر میرا حق ہے۔ تم نے اگر ایک بار بھی اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام لیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ نوریز ہمدان، ان کے دونوں بھائی اور بی جان دوڑے چلے آئے۔ نوریز ہمدان نے آتش کو رکھ کر تھپڑ دیا۔ وہ ضبط سے سرخ آنکھیں لیے اپنے باپ کو گھور رہا تھا۔ نوریز ہمدان خود اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے تابش کو مار مار کر اس کا چہرہ خون سے لت پت کر دیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے آتش کو ہی باتیں سنائی اور تابش کو لے کر جا چکے تھے۔ آتش اب اپنے پھٹے ہونٹ سے خون صاف کر رہا تھا۔ عروش ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آ کر ٹک گئی اور بہت نرمی سے اس کا بازو تھام کر اس کے ساتھ لگ کر آتش کو وہ اس وقت بے حد معصوم سی لگی تھی۔ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، صرف آپ سے، آپ میرا سب کچھ ہے آتش۔ آتش نے مسکراتے ہوئے اسے مکمل اپنے اندر سمیٹ لیا۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکی اس کے بنا رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد آتش اس کے کمرے میں آیا۔ وہ برف کی کیوب کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا، اور جتنا اس کو کوٹ چکا تھا، تابش کا سافٹ ویئر اچھا خاصا اپڈیٹ ہو گیا تھا۔ تابش نے ترچھی نظروں سے اسے گھورا۔ کتنا اچھا ہوگا اگر تم اس بات کو قبول کر لو کہ وہ میری بیوی ہے اور تمہاری بھابھی ہے۔ تابش کو بساختہ عروش کا چہرہ یاد آیا جب وہ اسے محبت کا کہہ رہا تھا۔ عروش کس طرح اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اسے جانتی ہی نہیں تھی، جیسے اس نے اسے چاہا ہی نہیں تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ کھردرے لہجے میں بولا۔ چھوڑ دوں گا اگر تم اپنے ناپاک ارادوں کو دماغ سے نکال دو۔ آخر کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ تابش بیزارگی سے چلایا۔ آواز ہلکی رکھو بگ بی، چلانا مجھے بھی آتا ہے، اور جو تم ہر وقت اپنے قوما میں جانے کا بلیم مجھ پر ڈالتے ہو، یہ حرکتیں کرنا بند کر دو، کیونکہ یہ ہم دونوں ہی جانتے کہ وہ لوگ کون تھے۔ آتش کی بات پر تابش کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔
اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو کیا آتش اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا؟ وہ حیران تھا۔ آتش اسے ساکت چھوڑ کر چلے گیا۔ پورا ہفتہ گزر گیا تھا، وہ خاموش تھا، وہ کمرے سے نہیں نکلا تھا، وہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا، مگر آج وہ سب کے ساتھ ڈائننگ ہال میں بیٹھا تھا۔ سب حیران تھے۔ تابش اب کافی نارمل ہو رہا تھا۔ ابھی کھانا آدھا ہی ہوا تھا کہ اس نے بولنا شروع کیا۔ بابا، میں اب سے واپس اپنے کام پر آنا چاہتا ہوں، گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گیا ہوں۔ وہ نوریز ہمدان سے مخاطب تھا اور آتش نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ جتنا چپ چاپ رہ رہا تھا، آتش کو دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تم واپس زندگی کی طرف آ جاؤ، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آنا پڑے گا بابا جان، میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جو ہوا سو ہوا، اب میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو سب ایک دم ٹھہر کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ تو بتاؤ، کیسی لڑکی چاہیے تمہیں؟ بی جان نے بہت محبت سے اسے دیکھا تو آخر ان کو پوتا تھا۔ ان کے سوال پر تابش نے ایک گہری نظر عروج پر ڈالی۔ دل میں لاکھ حسرتیں جاگیں، یہ دیکھ کر آتش کی گرفت پانی کے گلاس پر مضبوط ہو گئی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے بی جان جسے آتش پسند کرتا تھا۔ اس نے جتاتی نظر آتش پر ڈالی تو سب چونک گئے۔ عروج نے بے ساختہ برابر بیٹھے آتش کو دیکھا۔ آپ کو یاد ہے بی جان، جب بابا نے ہم سے شادی کا ذکر کیا تھا تو آتش نے کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیا تھا کہ اسے لو میرج کرنی ہے۔ اب جب کہ مجبوری میں ہی صحیح اس نے میری پسند سے شادی کر لی تو کیوں نہ وہی عمل میں بھی دہراؤں؟ وہ ایک طرفہ طنزیہ نفرت آمیز نظروں سے آتش کو دیکھ کر بولا تو عروج نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ تو کیا آتش پہلے کسی اور کو چاہتا تھا؟ آتش کسی کو پسند نہیں کرتا تھا، یہ بات وہ بعد میں کلیئر کر چکا تھا۔ بی جان نے تھوڑی سختی سے کہا۔ کیا واقعی؟ پھر وہ لڑکی کون تھی جس کے لیے وہ ہمیشہ سے لائل رہا، جس کی وجہ سے اس نے کبھی گرل فرینڈ نہیں بنائی؟ آخر کون تھی وہ لڑکی جس کے لیے آتش گٹار پر دھن بجایا کرتا تھا؟ یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا بی جان، میں نے اس دن اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جب یہ پسند کی شادی کی بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے کسی کا دھندلا عکس دکھائی دیا تھا۔ وہ آتش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہا تھا، وہ عروج کے دل میں اس کے لیے بدگمانی کا بیج بو رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، آتش نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر غصے سے کہا تو تابش یک طرفہ مسکرایا۔ آئندہ کے بعد کوئی بھی بکواس کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا، ورنہ اس دفعہ خدا کی قسم میں تمہیں خود کوما میں بھیج دوں گا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ یہ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، مگر عروج کا چہرہ اچانک ہی بجھ سا گیا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تبھی باہر پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ ملازم نے اطلاع دی کہ پولیس تابش کو گرفتار کرنے آئی تھی۔ نوریز صاحب حیران تھے۔ تابش کو کیوں؟ تابش نے کیا کیا تھا؟ وہ تو ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ دیکھیں نوریز ہمدان صاحب، ہمارے پاس تابش کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آفیسر نے آگے بڑھ کر کہا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی آفیسر، شاید وہ تابش ہمدان نہیں آتش ہمدان کے نام پر ہوگا۔ ہمدان صاحب کی بات پر آتش کی بے ساختہ نظر ان پر گئی جو اتنی آسانی سے اپنی اولاد کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ رہے تھے۔ اس کی نظروں میں کرچیاں سی تھی۔ مسٹر نوریز ہمدان صاحب، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، ایف آئی آر تابش کے نام پر ہی درج کی گئی تھی۔ اب آپ سامنے سے ہٹیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ وہ انہیں کہتے ہوئے گھر کے اندر آنے لگے تھے۔ کیا کیا ہے اب تم نے اپنے بھائی کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے۔ نوریز ہمدان پھر سے آتش کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ تبھی آفیسر اندر کی تلاشی لے کر واپس ہوا۔ کہاں چھپایا آپ نے اسے؟ بلا اسے، وہ سختی سے بولا، اور اب نوریز ہمدان حیران تھے۔ اگر تابش بے قصور تھا تو وہ کہاں چلا گیا تھا، کہاں چھپ گیا تھا؟ انسپیکٹر، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ بے قصور ہے۔ اور کس کیس کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے؟ آپ کے لاڈلے بیٹے کی وجہ سے ایک لڑکی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے۔ اس کے گھر والوں کو ثبوت بہت پہلے مل گیا تھا، مگر تابش نے نہ جانے کس طرح معاملہ سنبھال لیا تھا، اور اب یہ کیس دوبارہ اوپن ہو رہا ہے۔ وہ اس کی بات پر حیران تھے۔ تبھی تابش کی آواز آئی، پولیس والے اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، بچائیں مجھے پلیز، وہ مسلسل یہی کہہ رہا تھا، جبکہ نوریز ہمدان کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ کیس کی چھان بین کرنے کے بعد پتہ چلا کہ تابش شاید کسی لڑکی سے ریلیشن میں تھا۔ شاید وہ ٹائم پاس کر رہا تھا، مگر لڑکی سنجیدہ تھی۔ اس کی یہ سنجیدگی خطرناک حد تک تھی، مگر کیونکہ تابش محبت تو عروج سے کرتا تھا اور گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں، اس لیے اس نے ایک لڑکی سے لڑ جھگڑ کر جان چھڑا لی تھی۔ دوسری طرف جو لڑکی کو اس کی منگنی کا پتہ چلا تو اس نے تابش سے رابطہ کیا، اس کے پاؤں پڑی، منتیں کی، مگر سب بیکار، پھر اس نے خودکشی کر لی تھی۔ تابش کیس شروع ہونے سے پہلے ہی دبا چکا تھا۔ تبھی اس لڑکی کے گھر والوں نے بدلے کی آگ میں تابش پر فائرنگ کروائی تھی، یعنی تابش کے ساتھ جو ہوا اس کے اپنے کیے کی سزا تھی۔
یہ ساری باتیں جان کر نوریز ہمدان بہت بری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ ایک آتش تھا جسے وہ ہمیشہ غلط سمجھتے رہے تھے، صرف اس کی بدماشی کی وجہ سے سارا خاندان اسے نفرت کرتا تھا، جبکہ ایک تابش تھا جس نے سادگی کا لبادہ اوڑھ کر ایک لڑکی کی زندگی اتنی جہنم بنا دی تھی کہ لڑکی نے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ یہ بات خاندان میں پھیل چکی تھی، اور جہاں وہ خاندان کا سب سے اچھا بیٹا تھا، آج وہی خاندان کا نام مٹی میں ملا چکا تھا۔ کیس لڑا جا رہا تھا مگر وہ ہار گئے تھے۔ تابش کو کچھ سالوں کی سزا سنائے گی، وہ شرمندہ تھا، ہاں وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ جیل کی ہوا جسے لگے وہ سدھر ہی جاتا ہے، اور وہ بھی سدھر ہی رہا تھا۔ دوسری طرف عروش آتش سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آتش کس کو پسند کرتا تھا، مگر آج اس کے سوالوں کے جواب بھی جان دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ تم سے بچپن سے محبت کرتا تھا بیٹی، وہ بہت رویا تھا جب تمہارا نام تابش سے منسلک کیا گیا تھا، منگنی کے طور پر۔ وہ اب اسے تفصیل سے بتا رہی تھی اور وہ حیران تھی۔ اسے یوں نہ چھوڑو، اسے اپنی موجودگی سے محروم مت کرو، وہ بہت پریشان ہے۔ تابش کے لیے تم بھی ناراض ہو جائے گی تو وہ کس کے پاس جائے گا سکون کے لیے؟ ہاں، وہ تابش کے کیس کو لے کر پریشان تھا۔ جیسا بھی تھا، تابش اس کا بھائی تھا، جڑواں بھائی، اس کے لیے اہم تھا۔ عروش آتش کے پاس آئی جو صوفے کی پشت پر سر رکھے کنپٹی مسل رہا تھا۔ عروش نے دھیرے سے اپنی ہتھیلی اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول کر عروش کو دیکھا جو بھیگی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کتنے روپ ہے تمہارے؟ ناراض بھی ہو، بات بھی نہیں کر رہی، نظر انداز بھی کر رہی ہو اور فکر بھی۔ وہ بولا تو لہجہ بہت تھکا ہوا تھا۔ عروش کے آنسو بہنے لگے۔ میری جان، آپ نے کیسے بچپن سے اب تک اتنے مسئلے اکیلے برداشت کیے؟ آپ نے اتنے دکھ کیسے سہ لیے؟ آپ نے میری اپنے بھائی کی خاطر اپنی محبت کو سینے میں دفن کر لیا تھا۔ آپ کتنے زخمی تھے اندر سے، آپ نے آخر کیوں کبھی مجھے نہیں بتایا سب؟ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آتش کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ سب جان گئی تھی۔ تو مجھے غلط سمجھتی کہ شاید میں نے ہی محبت کے بدلے کے چکر میں تابش کے ساتھ وہ حادثہ کروایا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنس کر بولا، مگر لہجے کا درد وہ محسوس کر سکتی تھی۔ آتش، آپ ہمیشہ سے یہ بات جانتے تھے، وہ بہت پہلے سے جان چکے تھے کہ تابش کے ساتھ جو ہوا اس میں ان کی ہی غلطی تھی۔ پھر بھی آپ نے بابا کی باتیں، ان کے تھپڑ، ہر چیز خاموشی سے برداشت کی۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ ملے۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے بولی تو آتش نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ تو میری زندگی ہو عروش، تو میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں خود کو کبھی نہ بدلتا۔ آتش کی بات پر عروش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور اب تابش کا کیا ہوگا؟ کچھ سالوں کی سزا ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا، مگر وہ پہلے جیسا نہیں رہے گا، بہت ٹوٹ چکا ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کی بات پر عروش نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ مگر تم پریشان مت ہو، میں تمہیں اس ماحول سے دور لے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے پیرس میں گاڑیوں کا شو روم پلان کیا ہے، اب سے ہم پیرس رہیں گے، پاکستان کبھی کبھی آ جایا کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی ذہنی صحت خراب کرے یہاں ان مسئلوں میں رہ کر۔ وہ بولا تو عروش نے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ وہ سکون میں تھی کیونکہ اس کا محافظ اس کے ساتھ تھا۔